ملک پاکستان کو تقریباً 77 سال گزر چکے ہیں کہ پاکستان مارز وجود میں آیا تھا، اور ملک پاکستان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نعمتوں میں سے ایک ہمارے لیے نعمت ہے۔ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے کہ جو نظریاتی طور پر اسلام کے بنیاد پر مارز وجود میں آیا تھا۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر یہ ملک پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔ باقی ممالک کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ملکوں کے جغرافیے پہلے بنتے ہیں، نظریے بعد میں بنتے ہیں، لیکن ملک پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ جس کا نظریہ پہلے قائم ہو چکا تھا اور اس کا جغرافیہ جو ہے یہ بعد میں بنیاد رکھا گیا تھا۔ اور یہ ملک پاکستان دو قومی نظریے ہی کی بنیاد پر یہ مارز وجود میں آیا تھا۔ اب یہ دو قومی نظریہ ہے کیا چیز ہے؟ اسی حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں چند افکار آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ دو قومی نظریہ کہتے کس کو ہیں اور دو قومی نظریہ ہوتا کیا ہے۔ 1885 میں نیشنل انڈین کانگریس ایک تنظیم کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ تنظیم بظاہر جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف تیار کی گئی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس تنظیم نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے متحدہ قومیت یعنی یک قومی نظریہ اس کا نعرہ لگایا، اور ہندو مسلم بائی بائی اس کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ اب اس کے پیچھے مقصد کیا تھا ان کا؟ اس کے پیچھے سازش کیا تھی کہ وہ ہندو جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اور مسلمان ایک ہی ملک کے اندر رہتے ہیں، چاہے ہم ہوں چاہے وہ کسی اور مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے بندے ہوں یا مسلمان ہوں، ہم سب ایک ہی قوم ہیں، ہم سب ایک ہی تہذیب کے نیچے زندگی گزارنے والے ہیں۔ اور اس کے پیچھے سازش کیا تھی؟ ان کی سازش یہ تھی کہ ہم سب مل کر مسلمانوں سکھوں سے ساتھ مل کر ہم ہندوستان سے انگریز کو باہر نکال دیں گے، اور پھر جب انگریز یہاں سے چلا جائے گا تو پھر ہندوؤں کی کثرت کی وجہ سے مسلمان جو ہیں یہ ہندوؤں کے ماتحت ہو جائیں گے۔ اب دو قومی نظریے کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں، اسلام کا عطا کردہ نظریہ یہ ہے دنیا بھر کے مسلمان ایک قوم کی اور ایک ہی امت کی تہذیب کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، آپ جبکہ کفار جو ہیں یہ ایک الگ قوم ہیں، اور مسلمانوں کی تہذیب وہی تہذیب ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جہاں پر بھی ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق دین اسلام کی تبلیغ کی کوشش کرے اور اس کی ترقی کے لیے کوشش کرے، اور اس تصور کو کہ مسلمان اور کفار یہ ایک الگ قوم ہے، یہ ایک الگ تہذیب کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، اس تصور کو جو ہے وہ دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے۔ اور یہی وہ نظریہ ہے کہ جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر ملک پاکستان جو ہے وہ مارز وجود میں آیا تھا۔ اور یہی وہ نظریہ ہے کہ جو آج بھی کفاروں کے دلوں کے اندر کھٹکتا ہے، اور آج بھی وہ مسلمانوں کے اندر سے اس نظریے کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور حد درجہ تک وہ کوشش بھی کر چکے ہیں، وہ اس کے اندر کامیاب بھی ہو چکے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو جدا جدا کرنے کے اندر کامیاب ہو چکے ہیں۔ ایک طرف دیکھا جائے تو عملی طور پر اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلسطین ہو چاہے کشمیر ہو تو وہاں پر ہمارے مسلمان حکمران ان کے لیے آواز بلند نہیں کرتے، ان کے لیے جناب آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھا جائے تو کفار جو ہیں وہ اپنے اس مقصد کے اندر کامیاب ہو چکے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان دراڑیں ڈال کر مسلمانوں کا جو نعرہ تھا کہ مسلمان جو ہے یہ آپس میں بائی بائی ہیں، ایک مسلمان دوسرے بھائی کا ہاتھ بن جاتا ہے، جب بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو کفار اس مقصد کے اندر کامیاب ہو چکے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو اس قدر بے حس بنا دیا ہوا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کی پرواہ نہیں کرتے، ایک دوسرے کی فکر ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم، ملک پاکستان جس بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، سب سے پہلی بنیاد اس کی یہ تھی کہ دو قومی نظریہ اسی بنیاد پر یہ ملک پاکستان مارز وجود میں آیا۔ اور دو قومی نظریے کا مطلب
مطلب کیا ہے کہ مسلمان اور کفار یہ ایک الگ قوم، ایک الگ امت اور ایک الگ ہی تہذیب کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں۔ آج ہمارے لوگ جو ہیں اس بات کی طرف بڑے مائل ہوتے ہیں کہ مسلمان اور کفار اگر ایک جگہ رہتے ہیں تو بھائی کوئی بات نہیں، ساتھ ساتھ رہتے ہیں، بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ بھائی یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ملک پاکستان کی بنیاد اس چیز پر نہیں رکھی گئی تھی، بلکہ ملک پاکستان کی بنیاد اس چیز پر رکھی گئی تھی کہ کفار یہ ایک الگ قوم ہے اور مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ اب آئیں اس کے افکار قرآن مجید اور پھر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر متعدد آیات بینات ایسی ہیں کہ جو دو قومی نظریے کے افکار کو واضح کرتی ہیں۔ ہندو اور مسلمان یہ دونوں قومیں سینکڑوں سال تک ایک ساتھ رہیں، لیکن ہندو اور مسلمان یہ کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں الگ الگ ہیں، یہ دونوں الگ الگ قوم، الگ الگ تہذیب کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ ان کافروں سے فرما دیجئے لا اعبد ما تعبدون، نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جو تم پوجتے ہو وہ میں نہیں پوجتا، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں پوجوں گا جو تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ تو یہ دو قومی نظریہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا ہے کہ یہ دونوں قومیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں، ان دونوں کا تعلق ایک ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس آیت مقدسہ کے اندر انسانوں کی تقسیم کی گئی ہے، اور بالخصوص کافر اور مومن کے درمیان، کہ یہ ایمان کے لحاظ سے تمام انسانوں کی تہذیب ہے، اور دو قومی نظریہ اور اسی بنیاد پر یہ ملک پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔ اب اس سورہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ قریش کی ایک جماعت تھی، تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے معبودوں کی اتباع کریں، ہم آپ کے معبود کی پیروی کریں گے۔ آپ ایک سال ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ہم ایک سال آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور تو کفار کہنے لگے اچھا آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے کسی معبود کو ہاتھ لگا دیں تو ہم آپ کی تصدیق کر دیں گے، ہم آپ کے معبود کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارکہ سورہ کافرون جو ہے اس کو نازل فرمایا، تو حضور علیہ السلام مسجد حرام کے اندر تشریف لے کر گئے اور جا کے ان کفار کے سامنے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ گفتگو کی تھی، تو حضور علیہ السلام نے ان کو جا کے یہ سورہ سنا دی اور ارشاد فرما دیا کہ اے قریش والو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ تم ایک الگ قوم ہو، تمہارا مذہب الگ ہے اور ہمارا دین اسلام ایک الگ ہی پہچان رکھتا ہے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اس لیے انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت مقدسہ کا شان نزول یہ ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھی تشریف لے کر آئے، جب انہوں نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، تو اس کے بعد بھی شریعت موسوی کی بعض احکامات پر عمل کرتے تھے۔ کیا عمل کرتے تھے؟ کہ وہ ہفتہ کے دن شکار نہیں کیا کرتے تھے، اور اونٹ کے گوشت اور اس کے دودھ سے بھی پرہیز کرتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اسلام کے اندر یہ چیزیں جائز ہیں لیکن ان کا کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں ہم ان سے بچ جاتے ہیں، پرہیز کر دیتے ہیں، تو اس طرح ہمارا شریعت موسوی پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت بینات نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت
العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان لے کر آئے گا اس پہ لازم ہے کہ وہ پورے کا پورا اسلام کے اندر داخل ہو جائے. پچھلی تمام شریعتوں کے جو احکامات ہیں وہ منسوخ ہو چکے ہیں. اب صرف اور صرف تم نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی عمل کرنا ہے. اب صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت باقی ہے تو اسی کے اوپر تم نے عمل کرنا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دن نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تورات لے کر حاضر ہوئے. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گئے تو تورات کو پڑھنا شروع کر دیا. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے پڑھنا شروع کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کا رنگ تبدیل ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کا رنگ جو ہے وہ بدل گیا. تو جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا کہ حضور کے چہرے کا رنگ بدل چکا ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانے لگے اے عمر تیری عورتیں تجھے روئیں. یہ صحابہ کا ایک تقیہ کلام ہوتا تھا, پیار والا انداز ہوتا تھا. آپ ارشاد فرمانے لگے اے عمر تیری عورتیں تجھے روئیں, کیا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتے نہیں دکھائی دے رہا؟ جب آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور دیکھا آپ کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے تو سیدنا فاروق اعظم نے اسی وقت عرض کی رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا, کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے معافی کا طلبگار ہوں اور میں اپنے رب کے پروردگار ہونے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے اور دین اسلام کے حق ہونے پر ایمان لے آیا. تو پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اگر آج تمہارے سامنے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ آ جائیں اور تم میری شریعت چھوڑ کر مجھے چھوڑ کر ان کے دین پر عمل کرنا شروع کر دو تو رب کعبہ کی قسم ہے تم صراط مستقیم سے پیچھے ہٹ جاؤ گے, تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. اور ہاں آج اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہوتے تو ان کے پاس بھی میری پیروی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا. اور حضرات محترم دو قومی نظریہ اور قیام پاکستان, قیام پاکستان, پاکستان کو کس طرح حاصل کیا گیا. آپ پاکستان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں نا کہ ملک پاکستان کتنی مشکلوں کے بعد حاصل ہوا تھا, کتنی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا تھا, کیسی کیسی قربانیاں دی گئیں. ٹرینوں کی ٹرینیں جناب خون سے لت پت ہوتی تھیں تو پھر جناب جا کے یہ ملک پاکستان ہمیں حاصل ہوا تھا. آج تو ہم نے اس ملک کی قدر کرنا کو چھوڑ دیا ہے. آج ہم نے اپنے اسلاف کو بلا دیا کہ جنہوں نے اتنی قربانیاں بھی دے کر یہ ملک پاکستان حاصل کیا تھا, نہ جانے انگریز نے کیسے کیسے ظلم کیے تھے ان کے اوپر کہ ان کو ٹینکوں کے آگے باندھ کر پیچھے سے ٹینک جو ہے وہ جناب چلا دیا کرتے تھے تو ان کے چھچڑے ہو جاتے, ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے. تو اتنی مشکلوں کے بعد, اتنی جناب امتحانوں کے بعد, آزمائشوں کے بعد یہ ملک پاکستان حاصل ہوا تھا. تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کی بے قدری نہ کریں, اس کی قدر کریں. اور جنہوں نے قربانیاں دے کر اس ملک پاکستان کو بنایا تھا, جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ہمارے لیے اس ملک پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھی, تو آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو یاد بھی رکھیں, ہم اپنے اسلاف کو یاد رکھیں. اور 14 اگست کے اوپر جناب یہ تماشے نہ کریں, یہ باجے جناب یہ سارا کچھ یہ تو ایک رواج بن چکا ہے, رسم بن چکی ہے. اور یہ بھی ایک کفار کا جناب عمل دخل ہے کہ انہوں نے ہمیں ایسی چیزوں کے پیچھے لگا دیا کہ ہم نے اپنے اسلاف کو بلا دیا ہوا ہے. جنہوں نے ملک پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھی ہم نے ان کو بلا دیا ہوا ہے. ہمارے نوجوان جناب موٹر سائیکلوں کے اوپر بیٹھ کر ایسے ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں سلنسر نکال کے. جناب یہ تماشے والا دن ہی نہیں ہے, یہ کوئی عیاشی والا دن نہیں ہے, بلکہ یہ دن اللہ اور اس کے رسول کی شکر گزاری والا دن ہے. اس دن تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس ملک کے ساتھ نوازا ہوا ہے, اللہ نے ہمیں ملک پاکستان عطا کیا ہے. اگر ہمارے اسلاف قربانیاں نہ دیتے, اگر یہ ملک پاکستان حاصل نہ ہوتا تو نہ جانے آج ہم بھی کسی انگریز کے نیچے بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے, آج ہم بھی کسی ہندو کے نیچے ہوتے. لیکن یہ اللہ کا فضل ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارا ملک پاکستان عطا فرما دیا ہوا ہے.